الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى أولئك الذين مع الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کی مجلس میں جو حضرات حاضر تھے معلوم ہوگا کہ موضوع کیا تھا. گجرات کے حکمرانوں اور وزراء کی چند بڑی بڑی مجاہدوں اور کارناموں کے بعد میں گزشتہ جمعہ داعی کبیر حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولوی حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بعلومہم وفیوزہم آپ کی زندگی کے مختصر حالات، علمی کارنامے، آپ کی شخصیت گزشتہ جمعہ کی مجلس میں آپ کے بیانات ہی کی پہلی جلد میں سے آپ کے سامنے سنائے تھے. اسی سلسلے کو جاری رکھ کر کے آج کے مجلس میں نواسائے بانی تبلیغ اور کتب الاقطاب شیخ المشائخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے صاحبزادے مولانا طلحہ صاحب، جس کو بھائی جان کہا جاتا تھا، رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کچھ حالات اور ملفوظات اور بیانات کو ایک کتابی شکل میں مفتی شاہد صاحب نے جمع فرمایا ہے. حالات زندگی کے بجائے میں آپ کے کچھ ملفوظات کو اس وقت پیش کر رہا ہوں. اس کو غور سے سن کر اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرماوے. گزشتہ جمعہ مولانا ابراہیم صاحب کے تذکرے کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ بڑے بڑے اکابر سے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ اور تعلیم و تبلیغ کو سیکھے ہوئے تھے، قریب سے ان کو دیکھا تھا، اور یہی اثر ہے کہ اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ دیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے اور مدرسوں کے اور خانقاہ کے بڑے بڑے بزرگوں سے آپ نے قریب رہ کر کے صحبت اختیار کی ہے. خاص طور پر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا اصلاحی تعلق رہا. مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، عجیب زندگی انہوں نے بھی گزاری ہے. 1941 میں آپ کی ولادت ہے، ابھی قریبی زمانے میں آپ کا انتقال ہوگا. آپ نے اپنی روحانی اولاد جو چھوڑی ہے اس کے سلسلے میں پہلے میں آپ کو ذکر کر دوں. تقریباً 77 خلفاء، 70 اور 7 ملک اور بیرون ملک میں ہے.
ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر آپ کے خلیفہ جو ہے وہ گجرات کے ہیں، بھروچ جمبوسر آمود بچوں کا گھر، ان کے مدرسے کے محتم صاحب مولانا احمد عمر جی آچھودی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مکتب کے اندر پوری زندگی گزار دی، لیکن ایسے اللہ والے تھے کہ مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ ہے، 77 میں پہلا نام آپ کا دیا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اسی ہفتے میں مانگرول کے اطراف کے علماء اکرام کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا اور نہج نبوی پر اسقار نبوت کے کرنے کے بارے میں علماء اکرام کو تربیت کی گئی، تعلیم دی گئی، ان کو ترغیب دی گئی، چوکنا بھی کیا گیا۔ علماء کی رہبری میں جب تک یہ کام چلے گا دلالت گمراہی سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یہ جو ہے وہ اپنے اصل حقیقت اور مشن سے ہٹ جاوے اور عوامی لقمہ اجل جب بن جائے گا تو ایسی صورت کے اندر جہالت پھیلے گی۔ ابھی اسی ہفتے کے اندر مسجد امیر حمزہ میں علماء اکرام کا جوڑ تھا، وہاں پر بڑی بڑی اہم باتوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس لیے ہمارا جس طریقے سے دعوت و تبلیغ سے تعلق ہو اور ہمارا رابطہ ہو، مدارس سے علم بھی حاصل کرے کسی بھی شکل میں ہو، اور اسی طریقے سے اللہ والوں کی اصلاحی مجلسوں سے بھی ہمارا تعلق ہو، اس لیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کیے بغیر ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے اکابر دعوت و تبلیغ کے مدرسوں کے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے، اللہ والوں سے منسلک رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ یہ تواضع اور عبدیت کی بات ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کے سامنے بڑا کوئی مربی اور شیخ نہیں رکھتا ہے تو وہ خود ہی شیطان اور نفس اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو بہت بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اپنی رائے کو ہی سب سے فیصلہ کن رائے سمجھتا ہے، دل و ادل کا شکار بنتا ہے، اور پھر چونکہ بڑا بن جاتا ہے لوگوں میں مقبولیت ہوتی ہے، اس لیے کسی کی بات کے قبول کرنے کا نفس اور شیطان موقع آنے نہیں دیتا ہے۔ یہ آخری پھسلنے کا یہ منزل جو ہوتی ہے، اس لیے بڑے بڑے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ ہماری اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے مشائخ اسی سلسلے میں ہمیشہ جڑے رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسے مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے متعلق میں نے عرض کیا، مولانا طلحہ صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے سب سے پہلے مولانا احمد عمر جی آچھوج والے، تھوڑا آگے چلیں گے تو حاجی خالد بھائی منیار صورتی 6 نمبر پر آپ کے بڑے خلیفہ ہیں سورت کے۔ منیار خاندار ہے، گویا کہ علماء دیوبند اور مظاہر کے خادم رہے ہیں، بلکہ حرمین شریفین کے اندر بھی سورت کے منیار کی ایک بہت ہی عظیم الشان خدمت رہی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں مولانا طلحہ صاحب کے خلفاء میں سے تو 7ویں نمبر پر لکھا ہوا ہے حضرت مولانا احمد صاحب لاٹ ندوی حفظہ اللہ تعالی، مرکز نظام الدین۔ مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دی 20 رمضان 1419 کو۔ ابھی اسی سال میں نے سنا ہمارے اساتذہ سے کہ جب مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو مولانا احمد صاحب لاٹ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو صلح کل، اپنے آپ کو خود مختار نہیں سمجھا کہ اب مجھے ضرورت نہیں اصلاح کی۔ ایسی عمر کے اندر بھی ان کی عبدیت، ان کی تواضع، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا آخری تک جذبہ دیکھیے، اس سلسلے کو جاری رکھا۔ مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مجھے میرے استاد نے بتایا مظاہر علوم پہنچے اور حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور، فرمایا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تواضع کی انتہا۔ ہم تو علماء اکرام خاص طور پر مدرسوں سے فارغ ہونے والے یا کچھ کسی قسم سے
کتابوں سے حاصل کر کے یا کچھ دینی خدمت کر کے علم آ جاتا ہے تو ہم کسی کے پاس جانے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں اچھا ہے۔ یہ مولانا احمد صاحب لاٹ رحمت دامت برکاتہم پوری زندگی جو ہے مولانا طلحہ صاحب کی صحبت میں، ان کی خلافت میں رہے، مشورے کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد اسی سال کے اندر مولانا عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہو گئے۔ حضرت شیخ کے داماد ہیں بھی مولانا عقیل صاحب، بڑی صلاحیت ہے کہ مالک مظاہر اور لوگوں کے اندر۔ ہمارے استاد مولانا محمد صاحب مظاہری کے بھی استاد ہے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ان کے پاس میں پڑھی، حیات ہے ابھی مظاہر کے اندر۔ اس وقت بڑوں کے اندر ایک ہی شخصیت باقی رہی، اسی دار ارکم کی پہلی صف کے اندر۔ ہمارے یہاں پر جب مانگرول کے اندر دار ارکم میں پورے ضلع جوناگڑھ کا اجتماع تھا، جوڑ تھا، تو تقریباً عصر کی نماز تھی۔ مولانا احمد صاحب لاٹ دامت برکاتہم اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر ہوئی، مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے۔ پہلی صف کے اندر بس ایک سناٹا، ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی تھوڑی دیر کے اندر۔ دوسری صف کے اندر دیکھا حاجی احمد صاحب ویراول والے علانہ، تھوڑی جگہ تھی مولانا احمد صاحب لاٹ کے وہاں، تو انہوں نے کچھ اشارہ کیا، میں نے کہا تشریف لائیے، تو پیچھے سے آئے، تشریف لائے پہلی صف میں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہنے لگے مولانا احمد صاحب تو بڑا ذکر کر رہے ہیں، ذکر جہری کر رہے ہیں ابھی۔ فرمایا ہاں دیکھو یہ اللہ والے ہیں، اتنے مصروفیات اور اتنے سفر اور اتنے حالات اور اتنی محنت اور فکر کے باوجود ان کا ذکر کبھی ناگا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی بھی یہ ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ طلب کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو سبق لینے کی بات ہے۔ ہم تھوڑا کچھ بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، کچھ دعوت کا کام کر لیتے ہیں، ہماری تو تلاوت چھوٹ جاتی ہے، ہماری تو تسبیح چھوٹ جاتی ہے۔ یہ 1200 تسبیح ان کی نہیں جاتی ہے، ان کی 600 تسبیح نہیں آتی ہے، ان کی منایت المقبول اور اسم العظم نہیں جاتی ہے۔ میرے بھائی، کہ اصلاحی تعلق قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے صراط مستقیم پر باقی رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، ورنہ پھر اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو کچھ ہو گیا۔ اچھا، اور آگے چلیں گے۔ خلفاء کے اندر بہت سارے گجرات کے ہیں، اسی فہرست کے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب اسلام پوری کا بھی نام ہے، جو سال گزشتہ کورونا کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ اور آگے چلیں گے تو حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کاکوسی، ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ انہوں نے اجازت کب حاصل کی مولانا طلحہ صاحب سے؟ رمضان 8 سن ہجری 1429 کو، اسی وقت آپ کو خلافت مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے۔ اچھا، کاکوشی کے اندر ایک دوسرے ہمارے بزرگ ہے، دعوت و تبلیغ سے منسلک ہے، مولانا قاری ہارون صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب لوگوں کے سمجھانے کا ملکہ دیا ہے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا محمد قمر صاحب الہ آبادی حفظہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہے۔ ان کے علاوہ کے اندر جتنے بھی ہمارے چہل پہل کرنے والے، اللہ کی دین کی بات کو لے کر کے چلنے والے ہیں، میرے بھائیو ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، اللہ نے تقویٰ دیا ہے، اللہ نے علم کی بصیرت اور گہرائی عطا فرمائی ہے، کام کی سجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ والوں سے لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے بڑوں سے الگ ہو کر کے کچھ اپنے اعتبار سے سوچنا شروع کریں گے تو ایسی صورت کے اندر میرے بھائیوں گمراہی آئے گی، اور پھر انسان جو ہے واپس موڑنے سے جو ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ہچکچاتا ہے۔ میں ایک دو ملفوظات سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 268 پر لکھا ہوا ہے، فرمایا یعنی مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تبلیغی جماعت جو رمضان شریف میں خانقاہ خلیلیہ سہارنپور میں تشریف لائی، مولانا طلحہ صاحب نے ان آنے والی جماعت سے فرمایا تبلیغ والے خروج فی سبیل اللہ پر، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے پر، تشکیل پر تو زیادہ زور دیتے ہیں، حالانکہ 6 نمبروں میں 1 نمبر علم و ذکر بھی ہے۔ علم و ذکر سے آپ لوگ سوتیلا پن کا معاملہ کرتے ہو، غفلت برتتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب نمبروں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ فرمایا
تبلیغ والوں کو ملفوظات مولانا الیاس صاحب اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی اکابرین کے سوا عمریوں کو حالات کو ملفوظات کا مطالعہ کرنا چاہیے، پتہ چلے انہوں نے کس طرح کام کیا۔ مزید فرمایا کہ پرانی تبلیغ صرف کتابوں میں رہ گئی ہے، اللہ معاف کرے، بڑوں کے نقش قدم پر چل کر کام کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا علم اور ذکر یہ دعوت و تبلیغ کے دو بازو ہے، جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ان کے دونوں پر کاٹ دیے جاوے تو وہ اڑ نہیں سکتا، اور جب اڑے گا نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کتا بلی جو ہے ایسے پرندے کو شکار کر لیں گے۔ جب دعوت و تبلیغ علم و ذکر کے بغیر چلے گی تو نفس و شیطان اور دنیا کے دشمن جو ہے ایسی تبلیغ کا شکار کر لیں گے، گمراہ کر دیں گے، اور اس وقت تبلیغ سے جو فائدہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، جہالت پھیلے گی، ذکر نہیں ہوگا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا۔ یہ دونوں چیزیں اس کام میں نقصان دہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر تعلیم اور تبلیغ و تزکیہ تینوں کے تینوں برابر اہمیت رکھتے تھے، اور بہت دکھی ہوتے تھے جب کوئی یوں کہتا کہ یہ دین کا کام ہے اور دوسرا دین کا کام نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے نے دیا ہے، وہ کتنا ذکر کرتے تھے، تبلیغ میں کیسی انتھک کوشش کی، جان مال کی قربانی لگا دی، سب کانگلا چھوڑ دیا، کچھ بھی اپنے ساتھ میں دہلی نہیں لے گئے۔ پیر صاحب افسوس کرتے تھے کتابیں لکھی ہوئی ہے مگر پڑھتا کون ہے؟ ہم کو چاہیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب مولانا الیاس اور آپ کی دینی دعوت ان کا مطالعہ کریں، تذکرہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب ان کو پڑھے تاکہ حقیقت سمجھ میں آئے، ورنہ پھر انسان جو ہے وہ جہالت کی باتیں کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ آپ نے اس فکر کو اوڑھنے کے لیے ایک اسکیم چلائی تھی، جیسے بڑی بڑی کمپنیاں والے جو ہوتے ہیں اسکیمیں نکالتے ہیں، ایک تھیلی آپ نے رکھی تھی، اس کا نام تھا تبلیغی تھیلی۔ ان کے اندر یہ جو میں نے نام دیا وہ کتابیں تھی، اس کے علاوہ دوسری کتاب مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند خطوط تھے اس میں ڈالے ہوئے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور کچھ ملفوظات اس میں آخری تقریر تھی، 6 نمبر تھے، اور یہ ایک تھیلی، یہ 5-7 کتابیں ہو گئی 150 روپے کی۔ 5 تھیلی اگر کوئی خریدتا ہے تو پھر 125 روپے کی، اگر ان تمام کو لینا چاہتا ہے اور 5 لیتا ہے تو پھر 100 روپے میں پڑے گی۔ مولانا کا یہ طرز اپنی طرف سے پیسے ڈال کر کے یہ طرز اس لیے تھا کہ اب ان کو پڑھو۔ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا میں شائع اور رواج دینے کے لیے، امتی کو نبی سے جوڑنے کے لیے، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کیسی قربانی دی اور محنت کی۔ جب یہ نہج نبوی والا طریقہ ان کتابوں سے ہٹ جائے گا تو پھر میرے بھائیوں اس کے بعد کے اندر وہ نتائج اور ثمرات جو ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ ایک دو ملفوظ سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا خانقاہوں کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ اپنے اعمال کی ترغیب اور اعمال پر پختہ کرنا ہوتا ہے۔ جو شخص دینی شعبے سے منسلک ہو، چاہے مکتب پڑھاتا ہو، مدرسہ پڑھاتا ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، اگر اس کا خانقاہ کے شیخ سے تعلق نہیں ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تم کو معلوم ہے؟ سنو۔ پھر حضرت یہ قصہ نقل فرماتے، ہمارا اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا کام جو ہو رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت چل رہی ہے۔ انہی کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں میوات میں گشت میں ادھر ادھر جاتا ہوں اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو بازار کی اور عوام کی ظلمت
میرے منور اور لطیف دل کے اندر قدورت پیدا کرتی ہے، دل کثیف ہو جاتا ہے اور ظلمات سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو اس چیزوں کو دور کرنے کے لیے یا تو اعتکاف کرتا ہوں یا پھر ہمارے حضرت جی مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان کی صحبت میں حاضر ہوتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تو پھر یہ کیفیت دور ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان ان دینی مشغولوں میں لگا ہوا ہو تو ان کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ ایک اخیر میں ملفوظ ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرماوے۔ دین کا کام کر رہے ہو ان کے لیے بھی ہے، دین کا کام نہ کر رہے ہو ان کے لیے بھی ہے، اجتماعی انفرادی جو بھی محنت کر رہے ہو، اگر اللہ ناراض ہے اور اللہ سے تعلق نہیں رکھا، میرے بھائیوں کسی کی کوئی صلاحیت اور کام آنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے فترت کے لمبے زمانے کے بعد، جبکہ قد یئیس من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے تھے، بارش کا قطرہ انسان جو ہے وہ بالکل آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، کھیتی والے، پیداوار والے پتہ نہیں کیسی آسمان کی طرف آہیں اٹھا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ایسا دہانہ کھول دیا کہ رحمت اور برکت والی نقصان بغیر کی بارش دی۔ آپ اتراکھنڈ کو دیکھیے، جھارکھنڈ کو دیکھیے، کوکن کو دیکھیے، مہاراشٹر کو دیکھیے، پتہ نہیں کہاں کہاں بارش آئی لیکن نقصان لے کر سامنے آئی۔ اللہ نے ایک رات دن کے اندر 12 انچ بارش جو برسا کر کے تمام کے تمام چیزوں کو شرست و شاداب کر دیا۔ اللہ ہے، اللہ کی محبت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اور جہنم کو اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ سے خوف پیدا ہوگا۔ تھوڑا توجہ کرو میرے بھائی اس کی طرف۔ دیکھو میں ایک ملفوظ سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری اپنی دلی کیفیت کو اللہ کی طرف رجوع کر کے کبھی موقع نکال کر کے ایسی کیفیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے سینہ بھر جاتا ہے، دل بوجھل سا ہو جاتا ہے، بہت رونا آتا ہے، رونے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی سے نہ کہہ سکتے ہیں نہ رو پاتے ہیں۔ امت کا کیا حال ہو رہا ہے اس وقت کے اندر؟ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو کر کے شرکس ہو چکی ہے۔ کون کس کا گیت گایا جا رہا ہے؟ چند سالوں کے بعد اس امت کا اس ملک میں کیا ہوگا؟ نہ کہا جا سکتا ہے نہ رویا جا سکتا ہے۔ رونے کو دل چاہتا ہے، رو نہیں پاتے ہیں، نہ اس کو سہ پاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں تم یقین کر لو جس وقت وہ ٹوٹا ہوا دل ہو، ایسی کیفیت دل کی ہو، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ زبان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بس اللہ سے مانگو، اس وقت کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس پہنچتا ہوں۔ کبھی انسان کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، کوئی امت کے حالات کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے، جب ایسا دل نرم زمین والا ہو جاوے، وہ وقت اللہ سے لینے کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آیا ہے، اس کی قدر کر لو، جو مانگے گا مل جائے گا۔ جب ہم خدا سے ایسا وقت مل جاتا ہے کہ ہم باتیں کریں، اس کو اپنی پریشانیاں اور دکھڑے ان کو سناوے، لیکن وہ اللہ جانتا تو ہے ہی، لیکن ہماری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ آپ خدا سے بات کر کے تو دیکھیں، وہ پریشانیاں دینا ہی اس لیے چاہتا ہے کہ میں اپنے مظلوم ٹوٹے ہوئے دل سے سنوں، تاکہ میں ان کی آنسوؤں کو تھوڑا قدر کی نگاہ سے دیکھ لوں۔ تھوڑا سا مکھی کے پر کے برابر، ماتھے کے برابر آنسو جہنم کی عذاب کی، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ غفلت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو انسان کو جگاتے ہیں، اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ پریشانیاں دے کر کے اپنے بندوں کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندہ میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، مانگے۔ دنیا والوں سے مانگیں گے غصے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ ناراض ہوں گے۔
نافرمان جب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ٹکڑا ڈال کر کہتا ہے جا تو چلا جا، میں تیری منحوس آواز کو نافرمانی کے ساتھ میں سننا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن جب ایسا بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس اللہ کے نیک بندے کی رونے کی، گڑانے کی، کراہنے کی آواز کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نافرمان کو اللہ تو نے جلدی دے دیا، اور یہ تو ایسا تھا نیک بندہ، تو اس کو دیتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ میرا نیک و صالح فرما بردار بندہ ہے، اس کا رونا جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اگر میں اس کو دے دوں گا تو میری درگاہ سے بھاگ جائے گا، اس لیے میں اس کے رونے کو اور زیادہ پھول دے رہا ہوں، اور اس کا چہرہ دیکھنا میں نہیں چاہتا ہوں، اس لیے اس کو ٹکڑا دے کر بھگا دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے تھوڑا طلب کر تو دیکھے، تھوڑا جھک کر تو دیکھے، تھوڑا قریب آ کر تو دیکھے اللہ مسائل کیسے حل کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کے ملک کا، پورے عالم اسلام کا جو اس وقت تناظر میرے بھائی ہمارے سامنے ہے، اگر ایسی نرم بزرگوں کی باتوں کو سن کر ہمارے دل نرم نہ ہو، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ اللہ کے سامنے رونے کا اپنے لیے، والدین کے لیے، امت کے لیے، اولاد کے لیے اگر نہ وقت نکالے تو میرے بھائیوں اس غفلت کے بعد میں استدراج ہوگا، ڈھیل ہوگی، اس کے بعد میں اللہ کی پکڑ ایسی ہوگی کہ پھر کوئی قوم اس سے بچ سکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے، صالحین کے ملفوظات کو سن کر ہمیں اپنی فکر کے ساتھ میں امت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔